ان کے ہاں تو محبت کی کوئی اہمیت نہیں نا، لیکن محبت کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ کو دو روایات سے ہوگا جو میں سنانے والا ہوں۔ اب یارو بات یہ ہے، یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کو سنانی ہے، یہ روایت مشکات شریف میں موجود ہے۔ مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ جس میں میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام وضو کا پانی، میرے آقا کا بچا ہوا مستعمل پانی وضو کا، وہ لے لیا کرتے تھے، وہ ہاتھوں ہاتھ لے لیا کرتے تھے اور اسے برکت کے لیے اپنے چہرے پر، اپنے جسموں پر، سینے پر اس پانی کو بہا لیا کرتے تھے، مل لیا کرتے تھے اس مستعمل وضو کے پانی کو صحابہ کرام۔ ٹھیک ہے، اب جب انہوں نے یہ عمل کیا تو اب یہ عمل جو صحابہ نے کیا، یہ عمل قرآن مجید میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو قرآن مجید میں یہ نہیں حکم دیا تھا کہ میرے محبوب کے وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے مستعمل پانی، وہ اپنے چہروں پر مل لو اور اپنے جسموں پر مل لو۔ تو یہ قرآن مجید کا حکم نہیں تھا، اور نہ ہی یہ حدیث میں آیا تھا، نہ ہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ تم میرے وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ برکت کے لیے اپنے چہروں پر بہا لیا کرو یا اپنے جسموں پر بہا لیا کرو۔ اب یہ حکم قرآن مجید میں بھی نہیں تھا اور حدیث مصطفیٰ میں بھی نہیں تھا۔ جب یہ عمل میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو پھر صحابہ کرام سے سوال کیا، فرمایا اے میرے صحابہ، تم یہ جو عمل کرتے ہو تم آخر کیوں کرتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ یہ عمل کرنے کی وجہ کیا ہے کہ میرے وضو کا بچا ہوا مستعمل پانی تم اپنے چہروں پر مل لیتے ہو اور اسے جو ہے اپنے سینوں پر، جسموں پر بہا لیتے ہو؟ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ تمہیں یہ کچھ کرنے کو کون سی چیز ابھارتی ہے؟ تو اب صحابہ کرام عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ سب کچھ قالوا احب اللہ ورسولہ، جی فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا جواب سنیے۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ سب کچھ ہم آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے چہروں پر ملتے ہیں، اپنے جسموں پر بہاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے۔ اب بتاؤ صحابہ کرام پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ صحابہ کرام پر فتویٰ لگاؤ نا۔ اب حضور علیہ السلام نے حکم نہیں دیا تھا اور انہیں اس عمل پر منع بھی نہیں فرمایا۔ پھر میرے آقا نے جب ان کا جواب سنا تو میں منع نہیں فرمایا، اے میرے صحابہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ جاہلانہ رسم ہے، اس کا نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث میں ثبوت ہے، اور میں نے بھی تمہیں نہیں کہا، اور ایسے ہی بس تم محبت کی بنا پر یہ عمل کر رہے ہو، تو یہ محبت بیکار چیز ہے، یہ بھی نہیں فرمایا اور منع بھی نہیں کیا کہ بھائی چھوڑ دو، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چھوڑ دو، یہ بیکار چیز ہے، ایسے ہی تم پیچھے لگے ہوئے ہو۔ نہیں، ایسا کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ بلکہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کا سوال سنا تو اب حدیث پاک کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلم شریف کتاب البر والصلہ، مسلم شریف کتاب البر والصلہ
میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھو، جس کو جس سے محبت ہوگی کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب صحابہ کرام جو عمل کر رہے تھے میرے آقا حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ یہ حدیث تقریری اسے کہتے ہیں کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی موجودگی میں جو عمل ہو اور میرے آقا منع نہ فرمائے تو وہ حدیث تقریری ہوتی ہے۔ تو حدیث تقریری سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں ایسا کام کرے جو شریعت نے منع نہیں کیا، وہ کام جائز ہوتا ہے اچھی نیت سے اور محبت سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، اب دوسری روایت بغور سنیں۔ دوسری روایت جو ہے وہ مسلم شریف، صحیح مسلم شریف، کتاب فضائل القرآن اور مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو اپنے صحابہ کرام کا امام مقرر فرمایا اور وہ امام ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتا تھا، ہر رکعت میں۔ صحابہ کرام کو تشویش ہوئی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ عرض کیا۔ جب تشویش ہوئی تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا، ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتا تھا، تو اس سے پوچھو تو صحیح وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ بھئی تم ایسا کیوں کرتے تھے، تو اس سے یہ بات پتہ چلی یارو کہ بغیر پوچھے فتویٰ دینا یا لگانا یہ میرے آقا کی سنت نہیں۔ بغیر کسی سے پوچھے بغیر ہی فتویٰ لگا دینا یہ میرے آقا کی سنت نہیں ہے۔ تو اب میں بتاؤں کہ سورۃ اخلاص سے اس نے عرض کی، صحابہ کرام نے جب پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ میں سورۃ اخلاص میں رب رحمان کی صفت ہے اور میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف ہے، اس لیے مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے اور میں محبت کی وجہ سے اس وجہ سے میں ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں۔ اور جب میرے آقا کو پتہ چلا تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے اسے منع نہیں فرمایا اور بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میرے غلام سے محبت کرتا ہے جو سورہ اخلاص میں ہر رکعت میں محبت کی وجہ سے سورۃ اخلاص پڑھتا ہے۔ یہ روایت مشکات شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اب یہ دو روایات آپ نے سنی کہ سورۃ اخلاص سے پیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا انسان محبوب بن جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سورۃ اخلاص صحابی رسول پڑھتے تھے، تو اب یہ حکم میرے آقا نے نہیں دیا تھا اور قرآن میں بھی نہیں آیا تھا۔ جب صحابہ کو تشویش ہوئی تو پھر یہ مقدمہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا اور میرے آقا نے بھی کیا فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر سن لے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو عمل شریعت کے خلاف نہ ہو، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اور محبت کی بنا پر کیا جائے وہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے اور وہ عمل کرنے والا شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، چلو مان لیا کہ یہ نہ اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، چلو مان لیا،
آپ بات مان لی، لیکن ہم محبت کی بنا پر یہ عمل کرتے ہیں، محبت کی بنا پر، تو کیا خیال ہے ہمیں جو اس محبت کی وجہ سے یہ عمل کرتے ہیں، جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو ہمیں کیا اس محبت سے جو عمل کرتے ہیں یہ، تو کیا ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ بولیے۔ اب وہ لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ بدعتی ہیں، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے جی، نہ اس کا ثبوت قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لہذا یہ بدعت ہے۔ اب صحابہ کرام جو مستعمل پانی وضو کا اپنے چہروں پر اور جسموں پر ملتے تھے، ان کے پاس نہ قرآن کی کوئی دلیل تھی نہ حدیث کی کوئی دلیل تھی، اور جو صحابی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی قرآن کی آیت تھی بطور دلیل اور نہ ہی کوئی میرے آقا کا فرمان تھا، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وہ اگر اللہ سے محبت کی بنا پر عمل کرتے ہیں تو سنو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو جو اللہ سے جو بندہ، صحیح مسلم میں شریف میں ہے، جو میں نے روایت آپ کو پیش کی، صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلہ میں فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم آقا کی محبت میں جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ہم اپنے آقا کے ساتھ ہوں گے۔ اب بس آخری بات اور بات کو ختم، میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ لفظ میلاد کسی حدیث کی کتب میں نہیں ہے، میں ذمہ دار ہوں دکھانے کا۔ سیاستہ کی مستند کتاب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں باب باندھا ہے، ما جاء فی میلاد النبی، یہ لفظ میلاد ہے، باب باندھا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب لگاؤ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ، لگاؤ گے؟ انہوں نے لفظ میلاد اپنی کتاب میں لکھ کر اپنا عقیدہ واضح کر دیا، اپنا عقیدہ واضح کر دیا۔ ان کے نزدیک ان الفاظ کے جائز ہونے کی دلیل ہے، میلاد النبی کے جائز ہونے کی دلیل ہے، جنہوں نے اپنی حدیث شریف کی کتاب میں لکھا، اور ان کا یہ لکھنا ان کے نزدیک ان الفاظ کے جائز ہونے کی دلیل ہے، میلاد النبی کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ میں ذمہ دار ہوں دکھانے کا، سیاستہ کی کتب سے میں ذمہ دار ہوں یہ دکھانے کا۔ لفظ میلاد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ میلاد یہ باب باندھا ہے، ما جاء فی میلاد النبی۔ تم کیسے کہتے ہو کہ لفظ میلاد کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے؟ وہ لوگ تو باب باندھ رہے ہیں اور تم میلاد کی بات کرتے ہو۔ تو یارو، میں نے یہ بات ثابت کی کہ وہ عمل جو نہ قرآن نے حکم دیا نہ حدیث میں ہے، لیکن صحابہ کرتے تھے، لیکن اس عمل کو میرے آقا نے غلط نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ حکم میں نے نہیں دیا، قرآن میں نہیں آیا، تم کیوں کرتے تھے؟ نہیں، محبت سے کرتے تھے، تو پھر سن لو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے اپنی ترمذی شریف میں کہ ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عقائد اہل سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔